وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا اختتام ہے، آخری 3 آیات رہ گئی ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی اہم میسج ہے ہم سب کے لیے، غور سے سننے والی آیات ہیں۔ آخری 2 آیات تو بے پناہ فضیلت والی ہیں اور دعا بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پڑھیں گے۔ آج ہم نے یہ آیت پڑھنی ہے، آیت نمبر 284۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں، جیسا کہ یہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کائنات کا جو سارا نظام چل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی سے ہم یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ انسان بھی اسی کائنات کا حصہ ہے، اور انسان کو بھی یہاں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین دیے ہیں، کچھ قاعدے دیے ہیں قرآن کی شکل میں کہ کیسے یہاں پر انسان زندگی گزارے گا۔ اگر تو انسان انہی قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو کامیاب ہے، لیکن اگر وہ یہاں اپنی مرضی کرتا ہے، جس کا کہ اس کو اختیار دیا ہے اللہ نے، صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ نے چوائس دی ہے کہ وہ چاہے تو اپنی مرضی کر لے، چاہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لے زندگی، باقی پورا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ تو اگر انسان اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ اس پورے نظام کے خلاف کام کرے گا اور اس سے اپنا نقصان کرے گا، دنیا میں بھی آخرت بھی برباد کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم اس کو ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا اللہ تمہارا۔ انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتا ہے، اچھے اعمال برے اعمال، ان کی ابتدا انسان کے دل سے ہوتی ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دلوں میں جو کچھ بھی انسان چھپاتا ہے اور جو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر انسان کا حساب کتاب کرے گا۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو اعمال بھی ہم لوگ اس دنیا میں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کریں، ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ کچھ اعمال لیکن ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، دل کے جو ہمارے اعمال ہیں ان کے بارے میں فرشتے بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی ہمارے ظاہری اعمال لکھتے ہیں، اور ہمارے سارے اعمال اچھے یا برے ان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے۔ دل میں انسان کے خیال آتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، تو ہی انسان کوئی کام کرتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی خیال دل میں آتے ہیں، برے خیال، وہ ہمارے نادانستہ طور پہ آتے ہیں، لاشعوری طور پہ، جیسے ہم نے ان کو سوچا نہیں، بس بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آیا۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے دل میں بعض دفعہ ایسے ایسے وسوسے بھی اٹھتے ہیں جن کا ذکر بھی ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ لاشعوری طور پہ ہمارے دل میں ایسے بھی خیال آتے ہیں کہ بہت ہی گراں ہمیں گزرتا ہے کہ ہم ان کا اظہار بھی کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ کیفیت تمہاری ہے تو یہی اصل ایمان ہے، کیونکہ شیطان وہیں پر وسوسہ ڈالے گا، برے خیال ڈالے گا جہاں پر ایمان ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے خیالات کا آنا اور ایسے وسوسے کا آنا ایمان کی علامت ہے۔ اب کن برے خیالات پر پکڑ ہوگی انسان کی؟ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اچھے خیال آئے، اچھا سوچا، اچھی نیت کی، اچھا عمل کیا، تو ایک تو وہ ہو گیا۔ لیکن برے جو ہیں خیال، وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کو ٹیکنیکلی ذرا دیکھتے ہیں کہ جو برے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جان بوجھ کر انسان کا سوچنا، جیسے
کہتے ہیں نا کہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، کہ انسان دل ہی دل میں کوئی چیز سوچتا جا رہا ہے، دل ہی دل میں کسی شخص کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، انسان اس کے بارے میں برائی سوچتا جا رہا ہے اس کی، اس کو نفس کی غیبت کہیں گے۔ ہم نے اظہار نہیں کیا، کوئی عمل میں نہیں کچھ بھی آیا، بس دل ہی دل میں اس کو برا سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے نفس کی غیبت ہے، اس پر اب ہماری پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر ہمارے دل میں کوئی وسوسہ یا برا خیال آیا جس کو ہم نے شعوری طور پہ نہیں سوچا، بس وہ آیا اور آ کے گزر گیا، اس کے اوپر ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے خیالات سے درگزر فرمایا ہے۔ گرفت صرف اسی پر ہوگی، محاسبہ یا حساب کتاب اسی پر ہوگا جو انہوں نے کہہ دیا، یعنی دل کا خیال آیا، زبان سے ادا کر دیا، پھر محاسبہ ہوگا، یا پھر اس کو عمل میں لے آئے۔ جب تک کہ خیال دل میں رہا اور آپ نے اس کو نہیں کوئی بھی امپورٹنس دی، آیا خیال گزر گیا، اس پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس خیال کو آپ نے بار بار سوچا اور اس کو زبان سے اس کا اظہار کر دیا اور اس پر عمل بھی کر لیا، تو اس کے اوپر پھر گرفت ہوگی۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، وہ ان خیالات کی گرفت کی بات ہو رہی ہے، حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے، جو برے خیالات ہمارے دل میں آئیں اور ہم ان کو جان بوجھ کر سوچیں، نہ صرف سوچیں، اس کو کر بھی گزریں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے گرفت کرے گا۔ انشاءاللہ اس آیت کو جو ہے وہ 2 پارٹس میں کریں گے، کل کو باقی کا جو ہے اس کا حصہ سمجھیں گے ہم لوگ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔